بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ہوا کے دوش پر اڑتی جا رہی تھی۔ ہوا میں وہ ایسے خود کو محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی آوارہ پرندہ ہو۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے تو اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی ان کے ماحول کو اور ارد گرد کی فضا کو۔ گہرے سانس بھرتی، خوشی اور جوش سے اڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کے پاؤں جیسے کسی سخت زمین سے لگے ہوں۔ ساتھ ہی اس کو اپنے ساتھی کی بھاری آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا ساتھی اسے کہتا ہے آنکھیں کھول دو۔ وہ جوش کے مارے آنکھیں کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے اتنا حسین منظر ہے جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ اس کی قسمت پلٹنے والی ہے۔ وہ اس منظر کی خوبصورتی میں کھو جاتی ہے۔ پھر ایک دم مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھتی ہے۔ جیسے ہی اس کا خیال آتا ہے اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ لیکن یہ کیا؟ ہاتھ تھامتے ہی وہ منظر جیسے بدل جاتا ہے۔ وہ خوشنما اور حسین منظر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھی کا چہرہ دلکشی اور خوبصورتی سے ہٹ کر بھیانک اور خوفناک ہو جاتا ہے۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہوتی ہے، جیسے اس کو یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتی ہے اور پھر اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گرنے لگی ہو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے تو اس کا ساتھی اسے تھام لیتا ہے۔ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اس کے لیے آپ کو پوری کہانی سننا پڑے گی۔ تو چلیے اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میں ایک 22 سالہ جوان و قدر خوبصورت لڑکی ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ہم لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں اور ہر سال 6 ماہ کے بعد ہم اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری جھگی ہی ہمارا گھر ہوتی ہے۔ ہمارا پیشہ مانگنا ہے۔ ہم گداگری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں اور مرد سارے مل کر کام کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے علاقے مختص کیے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مقررہ وقت کے مطابق وہاں چلا جاتا ہے۔ ہم عورتیں بھی گھروں کے کام نہیں کرتی، بلکہ ہمیں مانگنا آسان لگتا ہے، کیونکہ مانگنے سے روزانہ کی تقریباً ہم 5 سے 10 ہزار کما لیتے ہیں۔ اسی لیے کون کسی کے گھر کا کام پکڑے اور دوسروں کی غلامی کرتا پھرے۔ میں تو روزانہ تقریباً 5,000 کما لیتی ہوں۔ میرا ٹھکانہ شہر کا ایک معروف بازار ہے جہاں پہ میں روز چلی جاتی ہوں اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہوں تو آتے جاتے لوگ میرے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کو میری عمر کا اور میری خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھی رہتی ہوں اور میرا حلیہ بھی گندا مندا میلا کچیلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھے صاف ستھری حالت میں دیکھ لے تو اس کو پہچان ہی نہ جاؤں کہ یہ وہی بھکارن ہے جو بازار میں بیٹھی ہوتی ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور میں اسی طریقے کے مطابق کام کرتی ہوں۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اکثر تو میں جب زیادہ پیسے ملتے ہوں تو وہاں بازار سے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتی ہوں۔ گھر میں میری ماں باپ بہن بھائی سارے اس مشن پر نکلے ہوتے ہیں۔ سب اپنے وقت پر جاتے ہیں اور اپنے وقت پر ہی واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی اگر 2-3 گھنٹوں میں 6-7 ہزار کی دہاڑی لگا لے تو واپس آ کر آرام کرتا ہے اور اپنے پیسوں سے عیاشی کرتا ہے، اور کوئی جو سارا دن گزار کر بھی نہیں لگا سکتا وہ بھی کم از کم 3-4 ہزار تو ضرور کما ہی لیتا ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھار 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھار سارا دن بھی بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی میرا مقرر کردہ ٹارگٹ مجھے حاصل ہوتا ہے میں اٹھ جاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ پیسے ہوتے ہیں اور میری عیاشی ہوتی ہے۔ روزانہ کا ایک معمول بنا رکھا ہے جس میں روز کچھ پیسوں کا جمع کرتی ہوں اور اپنی عیاشی کیا کرتی ہوں۔ کبھی اچھا کپڑا خرید لیتی ہوں، کبھی کبھی مہنگی مہنگی جولری اور پرفیوم خرید لیتی ہوں، اور کبھی میں کچھ اچھا کھا لیتی ہوں۔ ہمارے گھر میں کسی کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، سب کو صرف اپنی اپنی فکر ہوتی ہے۔ اپنے کپڑے، اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ماں تو خود مانگنے کے لیے نکلی ہوتی ہے اور باپ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھابھیوں کی اپنی روٹین ہے، جب رات کے وقت سب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا حال چال دریافت کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہ کسی کو چاہت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی رکھتا ہے۔ میں نے مختلف ٹھکانے بدل بدل کر بازار کا یہ والا حصہ پسند کیا ہے۔ ایک تو یہاں پر رش بہت تھا، دوسرا آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا، ان کے کپڑوں کو دیکھنا، ان کے اسٹائل کو دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ شہر کے امیر لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، میں اسی لیے بازار کے اس حصے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ یہاں سے مجھے دکانوں میں سجی اشیاء دیکھنا، لوگوں کے چہروں پر ان چیزوں کو خریدنے کی خوشی کو محسوس کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تھے، میرا جو دل کرتا تھا میں لے لیتی تھی۔ آج بھی میں بازار کے اسی حصے میں آ کر بیٹھی تھی۔ میں ارد گرد لوگوں کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ دکانوں میں چمکتی بے تحاشا روشنی
مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ میں ابھی ماحول کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے کچھ گرتا ہے۔ میں ایک دم چونک اٹھتی ہوں اور سر اٹھا کر دیکھتی ہوں تو کوئی مردانہ والٹ جیسے راہ چلتے کسی کا گر گیا ہو۔ میں والٹ اٹھاتی ہوں اور اس طرف دیکھتی ہوں جس طرف وہ شخص گیا ہوتا ہے۔ میں اسے آواز دیتی ہوں لیکن اس تک میری آواز شاید پہنچتی نہیں۔ بازار کے شور کی وجہ سے میری آواز اس تک نہیں پہنچتی۔ والٹ میں موجود رقم والٹ کا بھاری پن بتا رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے چوری وغیرہ کی عادت نہیں تھی، نہ ہی میں اس طرح کسی کی چیز بغیر پوچھے رکھ لیتی تھی۔ مجھے اپنے پیسوں کا شوق تھا اور میں اسی میں خوش تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے وہاں سے اپنے پیسے اٹھائے، کشکول اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑا آگے جا کر وہ مجھے نظر آ گیا۔ میں نے پیچھے سے اس کو پکارا لیکن شاید اس نے یہی سمجھا کہ کسی اور کو آواز دی جا رہی ہے، کیونکہ مجھے تو اس کا نام نہیں پتا تھا۔ جو میں نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ بات سنو، یہ تمہارا والٹ پیچھے گر گیا تھا۔ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھنے پر وہ ایک دم چونک جاتا ہے اور میری طرف دیکھتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا۔ میرے کہنے پر وہ جیسے ہی میرے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں کہتے ساتھ ہی اس کی طرف بڑھ جاتی ہوں۔ میرا شکریہ ادا کرتا ہے اور والٹ سے نکال کر کچھ پیسے میری طرف بڑھاتا ہے، لیکن میں پیسے لینے سے انکار کر دیتی ہوں۔ جانے کیوں اس سے پیسے لینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے حلیے سے وہ مجھے بیکارن سمجھ رہا تھا، اور اگر وہ سمجھ رہا تھا تو یہ بات بالکل سچ تھی۔ آج سے پہلے کبھی مجھے اپنے بیکارن ہونے پر اتنی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے اس طرح اپنے حلیے پر شرمندگی ہو رہی تھی، اور اس کے پیسے بڑھانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نفی میں سارے اپنے سر ہلا کر واپس مڑ گئی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اصل میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے اس چیز پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں غصہ کیوں کر رہی ہوں۔ میں ایک بھکارن ہوں، یہ میرا پیشہ رہا ہے۔ اب جھگیوں میں رہنے والے پکی واس ہیں، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے آج اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں سوچتی رہی اور الجھتی رہی۔ آج میرا کام میں بھی دل نہیں لگا۔ میں جلدی گھر واپس آ گئی تھی۔ آج تو مجھے اتنی بھیک بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرا کچھ کھانے پینے کو دل بھی نہیں کیا۔ میں آتے ہی چارپائی پر لیٹ گئی اور چادر سر تک تان کر ایسے بن گئی جیسے سو رہی ہوں، لیکن نیند بھی میرے اوپر مہربان نہیں ہو سکی۔ میں تو اسی کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ پھر نہ جانے کب سو گئی، کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگلے دن مجھے کام پر جانے کے پہلے کی نسبت زیادہ جلدی تھی۔ میں اٹھ کر فٹافٹ اپنے کام والے حلیے میں آئی اور بازار کا رخ کیا۔ اپنے مخصوص مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ آج میں نے سر پر گھونگھٹ نہیں ڈالا تھا، بلکہ آج میں نے اپنا منہ کھلا رکھا تھا اور ارد گرد نظر گھما گھما کر دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا۔ لیکن اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ راہ چلتا مسافر تھا اور کل اچانک میرے راستے میں آ گیا۔ ابھی میں نا امید ہی ہو چلی تھی اور وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ آج میرے پاس کوئی اتنی خاص خیرات بھی اکٹھی نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ آج میرا دل اپنے کام میں نہیں لگا تھا۔ میں اپنی چیزیں سمیٹنے لگی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اتنے میں دیکھا تو وہ سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ میری آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے اس کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ میں اس کو کیا کہوں گی۔ میں خاموشی سے اس کو آتا دیکھ رہی تھی، لیکن پھر جیسے ایک معجزہ ہی ہو گیا۔ وہ سیدھا آ کر میرے پاس رکا اور مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کل آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری امانت کو مجھ تک پہنچا دیا۔ میں ہنسنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ نہیں، شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا اور پھر کہنے لگا، دیکھنے میں تو تم اچھی ہو، ویسے بھی کم عمر ہو، پھر یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے کہا کہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہم گداگری ہی کرتے ہیں، پکی باز ہیں، 6 مہینے ادھر 6 مہینے کہیں اور، ہمارا تو سارا سال اسی طرح سے چلتا ہے۔ پھر اس طرح کہنے پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ تم تو بہت اچھا بول لیتی ہو، تم تو بالکل بھی بھکارن نہیں لگتی، پھر کیوں یہ کام کرتی ہو؟ میں ہنستی ہوں اور میں نے کہا کہ بابو، یہ کام ہمارا خاندانی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور پھر اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہمیں اپنا بوجھ تو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں آتا، ہمارے لیے کوئی نہیں کماتا۔ میری بات سن کر اس نے جیسے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں اب چلتا ہوں، میں تو صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج آیا تھا، ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے، پھر کبھی ملوں گا۔ اس نے کہا تو بیک وقت مجھے خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی۔
खुशी اس بات کی کہ وہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، دکھ اور افسوس اس بات کا کہ یہ وقت اتنی جلدی گزر گیا اور اب وہ جا رہا ہے۔ میں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں اداسی اور انتظار بھر کے اسے اللہ حافظ کہا۔ وہ چلا گیا۔ میں بھی جیسے اداس ہو کر گھر واپس چلی آئی۔ آتے ہی میں اس طرح اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آج میں نے اپنا حلیہ بھی نہیں بدلا تھا، نہ ہی نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے۔ مجھے وہی خیال بار بار آ رہا تھا۔ میں اسی کو سوچتی رہی کہ کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اس طرح سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرسکون سا پہاڑی مقام ہے، ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں میں بادل ایسے تیر رہے تھے جیسے انہی کا ایک حصہ ہوں۔ پتھریلا سا میدان تھا اور ایک طرف سبزہ اور گہری ندی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی چلتی آگے جا رہی تھی اور ارد گرد دیکھتی جا رہی تھی جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ جیسے ہی میں سب سے اونچے پہاڑ کے قریب آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے بادل میں سے کوئی چیز زمین پر آ رہی ہو۔ میں نے حیرت سے آنکھوں کو مل کر دوبارہ دیکھا، لیکن میرا احساس اور مضبوط ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ کوئی نیچے آ رہا ہے۔ دراصل وہ پہاڑ سے اتر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بادلوں میں سے اتر رہا ہو، کیونکہ پہاڑ اور بادل آپس میں اس طرح مدغم ہوئے تھے جیسے ایک دوسرے کا حصہ ہوں، اور پھر وہ زمین پر اتر آتا ہے۔ میں آنکھوں میں حیرت اور خوشی بھر کر اسے دیکھتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ ایک دم آگے آتی ہوں تو وہ بھی میری طرف بڑھتا ہے۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اتنی دیر میں نہ جانے کیسے جھماکے سے سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ وہ پہاڑ، وہ منظر، وہ ندی اور وہ شہزادہ سب جیسے غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اب ایک بدشکل اور بھیانک روپ والا جن کھڑا ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے پیچھے جو پہاڑ تھے وہ ایک بڑا سا تخت ہوتا ہے۔ میں اس کو پوچھنے لگتی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، تو نہ جانے کیسے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں گرتی ہوں تو ایک دم میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پہلے تو میں نہ سمجھی کے عالم میں ارد گرد دیکھتی ہوں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حواس بحال ہوتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی جھگی میں اپنے بستر پر لیٹی ہوں۔ ابھی تو آدھی رات کا وقت ہے، ابھی تو ساری رات باقی تھی۔ میں اپنے خواب کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آج تک مجھے کبھی خواب نظر نہیں آئے تھے، اور یہ پہلی بار تھا جب مجھے کچھ ایسا نظر آیا۔ باقی کی ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ جاتی ہے۔ دوبارہ صبح تک آنکھ نہیں لگتی، اور صبح جب آنکھ لگتی ہے تو پھر میں آدھے دن تک سو جاتی ہوں۔ دوپہر اماں کسی کام سے واپس آتی ہیں تو مجھے بستر پر پڑا دیکھ کر اٹھاتی ہیں۔ کیا بات ہے فرزانہ، آج تم نے کام پر نہیں جانا؟ اماں اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے پوچھتی ہیں۔ میں کہتی ہوں ہاں ماں، بس رات نیند نہیں آئی تھی، ابھی نکلتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ میری بات سن کر اماں سر ہلا دیتی ہیں۔ ہمارے گھر میں یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ ماں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ شاید طبیعت نہ خراب ہو، بلکہ الٹا وہ اسے اپنے کام پر جانے کی جلدی تھی۔ ماں چلی گئی تو میں بھی جلدی جلدی تیار ہو کر بازار میں اپنے مخصوص مقام پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے بھی اس اجنبی کا انتظار تھا جس کا نام ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن میرا انتظار انتظار ہی رہا، وہ آج نہیں آیا۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی۔ میرا کام میں بھی بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا اس نے کہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو مجھ سے مل کے جائے گا، لیکن پھر بھی مجھے اس کا انتظار تھا، اور من ہی من میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ صرف میری حماقت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ میں روز اس کا انتظار کرتی، روز ہی نہ آتا۔ اب جیسے میں سمجھوتا کرنے لگ گئی تھی۔ اب مجھے اس کا انتظار بھی جیسے پہلے جیسا نہ رہا۔ جس روز سے سوچا کہ جب اس کو آنا ہوگا خود ہی آ جائے گا، اور اس دن ہی وہ آ گیا۔ اس دن ہی اس نے آ کر ایک دم میرے سامنے مجھے حیران کر دیا۔ میری آنکھوں اور چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، اور وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اتنے دن کہاں لگا دیے ہیں؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ تو کہنے لگا میں کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بے چینی سے میرا انتظار کرو گی۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں تھوڑا شرمندہ سی ہو گئی، لیکن پھر میں نے اس کو کہا بے چینی نہیں، بس مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، اسی لیے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب تمہیں دیکھ لیا نا تو میری فکر دور ہو گئی، اور مجھے تو ویسے بھی تمہارا نام بھی نہیں پتا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے اسے ذرا شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا میرا نام اویس ہے،
میں کپڑے کا کام کرتا ہوں اور یہاں قریب میں ہی میری دکان ہے۔ اکثر اس بازار میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ مجھے مال خریدنا ہی پڑتا ہے اور بیچنے کے لیے یہاں پہ میرے بہت سے گاہک ہیں۔ اس نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے لے کر ایک قریبی دکان پر چلا آیا۔ یہ سموسوں اور جوس وغیرہ کی دکان تھی اور ایک طرف کرسی اور میز رکھ کر بیٹھنے کا انتظام تھا۔ یہاں کے سموسے دہی بلے بہت مشہور تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا کھاؤ گی، تو میں نے دہی بلوں کا بول دیا۔ اس نے اپنے لیے ملک شیک منگوایا اور اب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کھانے لگے۔ میں نے کافی وقت اس کے ساتھ گزارا اور میرے لیے وہ وقت بہت قیمتی تھا۔ مجھے اس وقت سے زیادہ خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی اور اب تقریباً روز ہی وہ آنے لگا۔ مجھے اس کا آنا بھی اچھا لگتا تھا اور اپنے لیے اس کی فکر بھی اچھی لگتی تھی، اور یہی حال اس کا بھی تھا۔ اگر میں اس کے لیے اہمیت نہ رکھتی تو وہ مجھ سے ملنے کیوں آتا؟ لیکن وہ روز آتا تھا اور پھر ایک دن اس سے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے فوراً حامی بھر لی کیونکہ مجھے اس پر اعتبار تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل تم تیار رہنا تو ہم دونوں مل کر میرا گھر دیکھنے چلیں گے۔ وہ رات مجھ سے گزارے نہیں گزر رہی تھی کیونکہ میں نے اس کا گھر دیکھنے جانا تھا اور اس چیز کی مجھے بہت زیادہ خوشی تھی۔ میں اگلے دن اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو کر آئی۔ اویس نے بہت گہری نظر سے مجھے دیکھا تو مجھے خامخواہ ہی شرم آنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا تم حد سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، اگر تمہارا وہ پیشہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اس کے لیے نہ کہتا کہ تم اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم اس کو چھوڑ کر کچھ اور کر سکتی ہو تو وہ کرو، لیکن یہ چھوڑ دو۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا کیونکہ اس کے علاوہ تو مجھے اور کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ میں وہ کام نہیں چھوڑ سکتی تھی اور کسی اور کام میں اتنے پیسے بھی نہیں ملتے تھے۔ اویس مجھے بازار سے باہر لے کر ایک کھلے میدان کی طرف چل پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ادھر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہاں سے میرے گھر کا شارٹ کٹ ہے تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ پھر ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم آنکھیں بند کرو۔ مجھے لگا شاید مجھے کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے، اسی لیے مجھ سے آنکھیں بند کروا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو وہ کہنے لگا اب آنکھیں بند رکھنا، جب میں کہوں گا تب کھولنا۔ میں نے اچھا کہا تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں، لیکن یہ صرف میرا احساس تھا۔ مجھے اچھی طرح سمجھ تھی کہ میں زمین پر ہی کھڑی ہوں کیونکہ مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی میں کسی اڑنے والی چیز میں بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں، نہ جانے مجھے نہیں معلوم کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیر ایک جھٹکے سے زمین پر لگے ہوں۔ میں بند آنکھوں میں چونک گئی۔ مجھے اویس نے کہا اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے اب اویس نہیں تھا بلکہ اویس کی جگہ پہ ایک بد شکل اور بھیانک روپ کا انسان کھڑا تھا۔ میں ڈر کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور اپنی چیخ روکنے کے لیے جیسے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن میں نے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی۔ وہاں پر اب کوئی کھلا میدان نہیں تھا۔ یہ علاقہ میرے شہر کا حصہ ہی نہیں تھا بلکہ یہاں پر تو ارد گرد اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ایک عجیب اسرار اور خوف چھپا ہوا تھا۔ میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو ایک بڑا سا تخت پڑا ہوا تھا جیسے بڑے بڑے محلوں میں راجا مہاراجاؤں کے ہوتے ہیں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی جہاں پر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہاں پر مجھے جگہ جگہ شیطان کی اشکال اور کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو نظر آ رہی تھیں۔ میں قدم قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے اپنے سامنے موجود شخص سے کہا اویس کہاں ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ میری بات سن کر وہ قہقہ لگانے لگا اور کہنے لگا میں ہی اویس ہوں۔ اس کی بھاری اور بھیانک آواز سن کر میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اویس نہیں ہو۔ اویس تو بہت خوبصورت اور جوان آدمی ہے جبکہ تم تو ایک بد شکل اور بھیانک روپ والے انسان ہو۔ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی آواز سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے در و دیوار ہل رہے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا میں ہی اویس ہوں، میں تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں، یہ میرا محل ہے، میں ایک شاہ جنات ہوں، یعنی جنات کا بادشاہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے واپس جانا ہے، میرے ساتھ ایسے مت کرو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا بلکہ تم نے مجھے آواز دی تھی، تم میرے پیچھے آئی تھی۔ اویس کے اس طرح کہنے پر میں ششدر سی
اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے اپنا خواب یاد آنے لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ خواب مجھے روکنے کے لیے تھا، لیکن میں اس کا اشارہ نہیں سمجھ سکی۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں تو ایک بھیکارن تھی، تو شہزادوں جیسی آن بان والا شخص کیسے مجھے پسند کر سکتا تھا؟ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی دھوکہ ہی ہونا تھا، اس میں کوئی نہ کوئی فریب نظر ہی ہونا تھا، اور میرے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا، میری اپنی خواہش کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ابھی اپنے آپ کو کوس ہی رہی تھی کہ مجھے اویس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ اپنی بھیانک آواز میں مجھے کہہ رہا تھا کہ سامنے کمرہ ہے، تم وہاں پر چلی جاؤ اور یہاں سے نکلنے کے لیے یا بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اس کی بات سن کر اسے کہنے لگی کہ مجھے یہاں پر نہیں جانا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، لیکن اویس جیسے ایک دم سے غضبناک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شرارے نکلنے لگے۔ غصے اور غیظ سے غضب سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو، اندر کمرے میں چلی جاؤ، اور اب تم یہیں پر رہو گی، تم میری قید میں ہو۔ اس کے الفاظ میری آخری ہمت بھی توڑ گئے۔ میں مرے مرے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے ارد گرد دیواروں کے اوپر خوفناک نقش اور شیطان کی تصویریں مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کے دروازے کے اوپر بھی عجیب سا چہرہ بنا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چہرہ مجھے نکلنے کو تیار ہو۔ میں پہلے تو ادھر ہی کھڑی رہی، لیکن پھر جب اس بات کا احساس ہوا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، تو میں دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ یہ کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، بالکل سادہ سا کمرہ تھا، لیکن وہاں پر بھی بھیانک تصاویر اور شیطان کی شکل کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ میں ایک ایک چیز کو خوف سے دیکھتی سامنے بچھی ہوئی چارپائی کی طرف بڑھ گئی۔ میں چادر پر جا کر بیٹھ گئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سر پیچھے لگا لیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اب یہاں سے کیسے نکلنا تھا، میں سوچ رہی تھی۔ میں بے حد تھکی ہوئی تھی اور کچھ پریشانی اور میرے اعصاب مزید کمزور کر دیے تھے۔ میں ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے اس طرح سوچتی، نہ جانے کب سو گئی۔ میری آنکھ ایک نامعلوم سی بدبو سے کھلی۔ وہ بدبو اتنی تیز تھی کہ میرے دماغ کو چڑھ رہی تھی اور میرے انتہائی قریب سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولتے ہی نامحسوس انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو جب میں نے اپنے قریب دیکھا تو میرے پاس ایک بھیانک شکل والی چڑیل بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ ہنسنے لگی۔ میں اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، مجھے شاہ جنات نے بھیجا ہے، شاہ جنات نے آپ کے لیے یہ لباس اور کچھ جیولری بھیجی ہے اور تیار ہونے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اس کی بات پر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، شاہ جنات کون؟ میری بات سن کر وہ پھر ہنسنے لگی۔ شاید اسے ہنسنے کا زیادہ شوق تھا، یا وہ بات بات پر ہنسنے کی عادی تھی، اسی لیے میری ہر بات سن کر پہلے ہنسنے لگتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ میری بات کا سیدھے سے جواب دو، تو وہ کہنے لگی، آپ شاہ جنات کے ساتھ ہی یہاں پر آئی تھی، تو آپ کو انہی کا نہیں پتا؟ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے شاہ جنات سے کہو کہ میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے، نہ ہی میں اس طرح کے زیورات پہن رہی ہوں، وہ مجھے گھر واپس بھجوا دیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں غصہ اور ناگواری سی آ گئی۔ کہنے لگی، ان کو آپ کسی صورت انکار نہیں کر سکتی، وہ جو کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے، وہ شاہ جنات ہے اور ان کی ہر بات ماننا ہم سب کا فرض ہے، اسی لیے آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، انہوں نے آپ کو باہر لے جانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور مجھے کچھ پریشانی بھی ہونے لگی، لیکن خیر میں نے وہ لباس اور زیورات پہن لیے۔ مجھے الجھن سی ہو رہی تھی، بدبو محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، ابھی میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گئی، مجھے تیار دیکھا تو اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ میں باہر آئی تو سامنے اویس کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے جو اس طرح دیکھا تو اس کو کافی اچھا لگا، حالانکہ وہ بھی اس وقت جنات کے روپ میں ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس طرح بہت ٹینشن ہو رہی ہے اور میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، تو مجھے واپس میری دنیا میں بھیج دیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا اور کہنے لگا، مجھے تو لگا تھا کہ اب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہوگا، لیکن تم تو ویسی کی ویسی ہی ہو، اسی لیے اب تمہارے ساتھ کچھ اور کرنا پڑے گا۔ میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس تم مجھے پریشان نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر محل سے نکل آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں وہ محل دکھاتا ہوں جو میں نے تمہارے لیے تعمیر کروایا تھا۔ پھر اس نے گھوم پھر کر مجھے سارا محل دکھایا۔ محل کیا تھا؟ جنات خانہ تھا، ہر طرف
جنات ہی خادم تھے، دیواروں کے اوپر شیطانوں کی شکلیں، کمروں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ کہیں کہیں تو وہ بدبو تیز تھی کہ مجھے اپنی ناک پر ہاتھ رکھنا پڑتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ شاید جنات کا محل ویسے تو خوبصورت ہوگا، لیکن اس وقت جو ماحول تھا اس کے مطابق وہ بہت گندا اور غلیظ تھا، بدبو سے بھرا ہوا۔ اویس اپنے محل کی خوبیاں بیان کرتا مجھے سارے محل میں گھما رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے میرے کمرے میں جانے دو، تو اسے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ یوں تو میں سارا محل اس کے ساتھ ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اصل میں وہاں سے باہر نکلنے اور بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ پہلی بار میں مجھے سمجھ آیا تھا، کیونکہ محل میں اندھیرا بہت تھا اور ناکافی روشنی کی وجہ سے بہت سارے راستے ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ مجھے سارا ماحول، سارے راستے ایک سے ہی لگ رہے تھے۔ میرا وقت یہاں پر گزر ہی نہیں رہا تھا، نہ جانے یہ رات کا وقت تھا یا دن کا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ اندھیرے کی وجہ سے میں بیٹھی تھی۔ ہلکی سی روشنی کمرے سے باہر سے آ رہی تھی، نہ جانے وہ کس چیز کی روشنی تھی۔ وہ چڑیل میری خدمت پر مامور تھی، میں اس کو کوئی بھی کام کہتی تو وہ فوراً سے کر دیتی۔ شاہ جنات نے اس کو حکم دیا ہوا تھا، یا شاید اسی بہانے وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں بیٹھ کر تھک گئی تو اٹھ کر چلنے لگی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اس چڑیل سے کہا کہ کیا تم میری ایک مدد کرو گی؟ میرے کہنے پر اس نے فوراً ہاں کر دی۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دو۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو گئی اور کہنے لگی، یہاں سے تم کبھی نہیں جا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب تک شاہ جنات کا حکم نہیں ہوگا تو تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے کچھ اس انداز میں ڈرا دیا کہ میں خوف میں مبتلا ہو کر پھر بیٹھ گئی اور سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ میرے دل کو بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی، کبھی تیز تر چلنے لگتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو مروڑنے لگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس طرح کتنا وقت گزر گیا، میں لیٹ گئی اور سو گئی۔ اب اس طرف سونے کے لیے چادر بچھی ہوئی تھی اور چادر پہ بھی میں بہت بے چین رہی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کتنے وقت کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو تب میرے سرہانے کچھ پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تھا وہ کچھ کھانے کا سامان تھا، لیکن اس کو دیکھ کر میرا دل متلانے لگا۔ مجھے ایک دم الٹی آ گئی۔ کمرے میں اس وقت وہ چڑیل موجود نہیں تھی، شاید مجھے سوتا دیکھ وہ چلی گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو دروازہ ویسے ہی بند تھا، لیکن کھلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ادھر ادھر دیکھ کر کسی کی مدد کے ساتھ باہر چلی جاؤں۔ میں اندازے سے ہی محل میں گھومنے لگی اور باہر کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گھوم پھر کر تھوڑی دیر کے بعد اسی کمرے کی طرف آ جاتی ہوں جو کہ میرے استعمال میں تھا۔ تو پھر مجھے آگے ایک جن زیادہ نظر آیا اور شاید غلام تھا، کیونکہ ہاتھ باندھے ایک دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ میں نے اسے کھڑے دیکھا تو اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ لیکن میری بات کے جواب میں وہ بولا نہیں، جیسے وہ گونگا بہرا ہو۔ میں نے بہت بار اسے پکارا، آوازیں دی، ہلایا جلایا، لیکن وہ ویسے ہی ساکت خاموش کھڑا رہا۔ میں مایوس ہو کر آگے بڑھ گئی تو ایک دم سے مجھے آواز آئی، تم جو کچھ مرضی کر لو، جیسے مرضی کر لو، جس سے مرضی مدد مانگ لو، یہاں پہ کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارے لیے یہ سب بیکار ہے، تم جتنی مرضی کوشش کر لو یہاں سے نہیں نکل سکتی، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم سکون سے یہاں پر رہو اور مجھے بھی تنگ مت کرو۔ یہ آواز کہاں سے مجھے سنائی دے رہی تھی؟ یہ آواز اویس کی تھی، جبکہ وہ تو میرے سامنے کہیں پر بھی نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا، لیکن اویس مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب اس کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اویس مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کو میری ہر حرکت کا پتہ ہے، اسی لیے میں خوبصورت سی ہو کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں جا کر خاموشی سے اسی دیواروں کے کنارے بیٹھ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، مجھے اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب یاد آ رہے تھے۔ کمال کی بات تھی کہ مجھے وہاں پر ہوتے ہوئے ان کی کبھی اتنی فکر نہیں ہوئی جتنا وہ مجھے یہاں پر یاد آ رہے تھے، اور شاید ان کو بھی میں یاد آ رہی ہوں گی، یا شاید ان کو یہی خیال ہوگا کہ میں کہیں مر آ گئی ہوں۔ لیکن جو بھی تھا، میں یہاں پر ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ جنات کی دنیا تھی، یہ ان کے قانون تھے، میرے لیے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اگر میں نے اویس کو پسند کیا تھا یا مجھے چاہتا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ رو رو کر جب میں تھک گئی تو میں وہیں پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اویس چلا آیا، اس کے ساتھ وہ چڑیل بھی تھی۔ اویس کہنے لگا، کیا جتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں پر آئے ہوئے، میرا خیال تھا کہ تم اب تک یہاں پر اپنا من لگا چکی ہوگی، اب تک تمہیں یہاں کی عادت ہو گئی ہوگی، لیکن تم اب بھی ضد لگا کر بیٹھی ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم یہاں سے
कहीं पर भी नहीं जा सकती हो। इसीलिए मैं आखिरी बात में कहने आया हूँ, यहाँ पर अपना दिल लगाओ और यहीं पर रहो। आज के बाद तुम यहाँ से निकलने की कोशिश ना करना, ना ही मेरे किसी मुलाजिम से मदद मांगना। वो तुम्हारी इस सिलसिले में कभी कोई मदद नहीं करेंगे। अब मैं उसकी बात सुनकर मैं उसे रूठे हुए कहा और अपने हाथ जोड़ दिए कि मुझे मेरे साथ भी जुल्म मत करो, मुझे वापस जाने दो। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। दूर, लेकिन मेरी बात का अवैस के ऊपर उल्टा ही असर हुआ और वो इंतहाई ग़ज़बनाक हो गया। उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा, उसके हाथ से ऐसे जैसे आग की लपटें निकल रही हूँ। उसका हाथ इतना गर्म था जैसे कि कोई चूल्हा जल रहा हो, और मेरा हाथ जलने लगा। जहाँ जहाँ से उसने मेरा हाथ पकड़ा था वहाँ वहाँ पर मेरे हाथ पर जलने का निशान बन गया। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जब मेरा हाथ अच्छी तरह जल गया और वहाँ पर मांस भी ना रहा तो अंदर से हड्डी नज़र आने लगी। मेरे जले हुए हाथ के गोश्त की बू मेरे इर्द गिर्द एक ये तकलीफ़ इतनी अजीब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया था। इतना दर्द पहले कभी मैंने बर्दाश्त नहीं किया था। तो मेरा हाथ छोड़कर खड़ा हुआ और कहने लगा, आज से तुम कैद खाने में रहोगी। मुझे काम से कहीं पर जाना है। अब मैं जब तक वापस नहीं आ जाता तो तुम यहीं पर रहोगी। उसका कहना था। साथ ही जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ से ऊपर से एक जंगला सा आकर गिरा। मैं डरकर पीछे हटी। वो जंगले में मुझे कैद कर गया। वो छोटा सा एक हिस्सा जिसमें वो मुझे कैद कर गया था, वहाँ पर वो चुड़ैल खाना पहुँचा देती थी जो मुझसे खाया भी नहीं जाता था। मुझे इंतहाई कमज़ोरी हो गई थी, शक्ल से बेशक्ल हो गई थी, लेकिन अब मुझे अवैस का इंतज़ार था कि शायद उसके आने के बाद उसे मुझ पर रहम आ जाए। मेरे हाथ का ज़ख्म बहुत ख़राब था कि यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं था जब मैं उसके ऊपर लगा सकती। मैं जला हुआ हाथ जब भी देखती तो एक नई अज़ियत मेरे रगों पैर में दौड़ जाती। यहाँ पर वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं था, न दिन की खबर होती न रात का पता चलता। एक जैसा मौसम और एक जैसा माहौल था। मैं बहुत ही तंग आ चुकी थी। मुझे नहीं पता कि अवैस को गए हुए कितने दिन हो गए थे। मैं हर बार उस चुड़ैल की मिन्नतें करती, बार बार उसे कहती, लेकिन उसने मेरी बात सुननी ही छोड़ दी थी। वो तो अब मेरी बात का जवाब भी नहीं देती थी। शायद वो अपने शाह जिन्नात की बात की बहुत पाबंद थी, उससे बहुत फर्मा बरदार थी। मेरी माँ भी शायद मेरे लिए कोई ना कोई कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उस कोशिश का मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया था। और फिर उन्हीं दिनों में जब मैंने अवैस का इंतज़ार करना छोड़ दिया तो वो आ गया। उसे आकर देखा तो कहने लगा, ये उम्मीद है कि अब तुम्हें सबक हासिल हो गया होगा, अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया होगा। वो जितना अच्छा मुझे पहले लगता था अब वो इतना ही मकरूह और भयानक लगता था। उसकी बात के जवाब में मैंने उससे कहा कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। मुझे जब मौका मिलेगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तुम जितना मर्ज़ी मेरे ऊपर जुल्म कर लो, तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब जल्द देना होगा। मेरी बात सुनकर वो इसी तरह ग़ज़बनाक हो गया और आज उसने मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अब मेरा ये हाथ भी जलने लगा। गोश्त की बू मेरे इर्द गिर्द फैलने लगी, लेकिन आज मैं चीखी और चिल्लाई नहीं, बल्कि मैं खामोश मुंह बंद करके सब्र करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसको मेरी खामोशी से तकलीफ़ हो, क्योंकि मेरा चीखना चिल्लाना उसे खुशी और सुकून देता था। जब मेरी खामोशी बढ़ गई तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर जैसे समझकर सर हिला दिया। अवैस वहाँ से उठकर चला गया। मुझे मालूम था कि इस वक्त वो गुस्से में है, लेकिन मैं तकलीफ़ के बावजूद इस वक्त सुकून में थी। इसी तरह काफ़ी दिन अब अवैस को गुजर गए। वो कमरे में नहीं आया था। मेरा हाथ अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। मैंने आज फिर उस चुड़ैल की मिन्नतें की। मैंने उसे कहा कि अगर वो मुझे घर पहुंचा देगी तो मैं उसको बहुत ज़्यादा रुपए दूंगी, लेकिन शायद उसको तो हमारे रुपयों का पता ही नहीं था, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। मुसलसल कैद मुझे ज़हनी तौर पर बीमार कर रही थी। मैं बैठी इसी तरह सोच रही थी कि वो चुड़ैल कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि शाह जन्नात ने आपको बुलाया है, चलें। उसको देखा, क्योंकि आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ था कि आवाज़ मुझे बुलाया हो। वो हमेशा पूरी तरह उस कमरे में आता है। लेकिन फिर मैं उनको सोचकर उसके साथ चल पड़ी। मुझे अवैस के कमरे की तरफ लाई। मैं डरती डरती झुकती उसके कमरे में दाखिल हो गई। वो चुड़ैल मेरे साथ ही थी। अवैस किसी जल्दी में लग रहा था, जैसे कहीं जा रहा हो। मुझे कहने लगा, मैं एक जंग पर जा रहा हूँ, मुझ पर किसी ने हमला किया तो मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ। तो मेरा इंतज़ार करना और यहीं पर रहना, मेरे मुलाज़मों को किसी सूरत तंग नहीं करना, ना ही भागने की कोशिश करना। मैं जल्द वापस लौट आऊँगा। साथ साथ अपनी कुछ तैयारी कर रहा हूँ। और फिर मेरे देखते ही देखते
وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی، اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ حضرت کہیں جا رہے ہیں تو؟ لیکن پھر میں چڑیل کے ساتھ واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب اویس کے جانے کے بعد میں کبھی کبھی میل میں گھومنے پھرنے نکل جاتی، لیکن صرف محل کی حد تک ہی مجھے اجازت دی، کیونکہ جیسے ہی میں باہر کے دروازے کی طرف جاتی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا اور دروازے میں سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی جن سے میں خوفزدہ ہو جاتی اور خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ وہاں پہ ہر دروازے کا یہی حال تھا، جو بھی باہر کی طرف نکلتا تھا صرف کمروں کے دروازے تھے جہاں پر میں آرام سے جا سکتی تھی۔ ہر ملازم گونگا بہرا تھا سوائے چڑیل کے۔ ہر ملازم میری بات نہیں سنتے تھے، نہ ہی مجھے جواب دیتے تھے۔ اس طرح نہ جانے کتنے دن گزر گئے۔ میں اس چڑیل سے دلوں کا حساب پوچھتی تھی، لیکن اس کو خود بھی کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی وہ مجھے بتاتی تھی۔ اور پھر ایک دن چڑیل بہت پریشان حال میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی شاہ جنات کو کسی نے مار دیا ہے، وہ مر گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میری حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ وہ کیسے مر سکتا ہے، وہ تو جن ہے۔ تو میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا تم اتنی بچی ہو کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ بھی مر سکتا ہے؟ اس کو کسی نے مار دیا ہے اور اب کوئی اور چاہے جنات بنے گا، جلدی وہ اس محل میں آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ مہربانی کر کے تم مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں پر مجھے اویس نے قید کر رکھا تھا، اب جب وہی نہیں ہے تو میں یہاں پر کیوں رہوں؟ تم مجھے واپس میری دنیا میں چھوڑ دو۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں مایوس ہو کر رونے لگی اور روتے روتے کب آنکھ لگی مجھے خبر ہی نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو ارد گرد کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ یہ وہی بازار تھا جہاں پہ میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی، اور اس وقت میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خود کو چٹکیاں کاٹیں، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ میں سچ میں اپنی دنیا میں تھی۔ میں خوشی سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، وہاں سے بھاگ اپنے گھر کی طرف نکلی۔ اماں ابا جھوٹی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، پریشان صورت، بحال انداز۔ میں پانی جب مجھے دیکھا تو ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میری طرف بھاگ کر مجھے سینے سے لگا لیا، روتے ہوئے کہنے لگا تو کدھر چلی گئی تھی میری بچی؟ کہاں کہاں تجھے نہیں ڈھونڈا؟ اماں نے بھی آ کر مجھے اس طرح سینے سے لگا لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی، شکر ہے میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرے ماں باپ کو مجھ سے پیار تو ہے اور میرے لیے وہ پریشان تو تھے۔ پھر میں نے ان کو بیٹھ کر ساری بات سے آگاہ کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہم نے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم نے اتنی پریشانی دیکھی ہے، تم اتنی بڑی مصیبت سے نکل کر آئی، ہمارا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ہم تو تمہیں اسپتالوں میں، تھانوں میں، جگہ جگہ ڈھونڈتے رہے، لیکن ہم نے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی پریشان ہو۔ ابا پریشانی سے روتے ہوئے کہتا جا رہا تھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ابا کو معاف کر دیا، کیونکہ میں دنیا کا جو دیکھ کر آئی تھی، میرے ماں باپ تو میرے ساتھ بہت اچھے تھے، اگر وہ ہمیشہ کچھ برا کرتے بھی گئے تھے تو میرے ماں باپ ہی تھے نا۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہاں پر مجھے کس نے واپس بھیجا ہے، لیکن جس نے بھی بھیجا ہے میں دل سے اس کی مشکور تھی اور اسے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی تھی۔ میں نے دوبارہ سے کام پر جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب میں نے نظر اٹھا کر دیکھنا بند کر دیا تھا کہ ایک دن اچانک مجھے کسی کے پھینکنے کی، کسی کی میری دنیا کی نہیں تھی۔ یہ سکے تو جنات کی دنیا کے تھے۔ میں نے جیسے ہی دیکھے فوراً پہچان لیا، کیونکہ میں نے وہاں پر ان کو دیکھا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھی تو سامنے ماتھے تک کپڑا ڈالے وہی چڑیل کھڑی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی اب ٹھیک ہو، یہاں پر خوش ہو؟ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اسی نے مجھے چھوڑا تھا۔ میں نے احسان مندی کے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا تو وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل سے آج بھی یہ بوجھ اتر گیا کہ میں اپنے محسن کا شکریہ نہیں ادا کر سکی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔